اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہیں عیسائی کسی چیز پر، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں دین حق، یعنی دین پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی طرح۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، تو اللہ فیصلہ فرمائے گا یا کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اس چیز میں فیما، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے اور اختلافات اس حد تک ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، اور حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، تورات مشترکہ کتاب ہے ان کی، انجیل پھر عیسائیوں نے علیحدہ ان کے پاس آئی،
لیکن یہ ایک دوسرے سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے دین کی بات، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ تو کتاب پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اس سے مراد مکے کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں، باقی کوئی بھی صحیح راستے پر نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جو مکے کے لوگ تھے یا جو نہیں جانتے تھے ان کا کہنا ایک طرف، لیکن یہ تو کتاب ان کے پاس تھی تورات، اور دونوں اس کو پڑھتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہی اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اسی طرح تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کی بڑی بڑی لڑائیاں، قتل و غارت گری فلسطین میں ہوئی ہے، ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے، اور اسی طرح انہوں نے ان کے اندر یہ بڑے بڑے اختلافات رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہ لفظ بھی آپ لوگ درست کر لیں، مِمَّنْ مَنَعَ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے کہ ان یذکر فی اسمہ، کہ یاد کیا جائے اس میں اس کا نام، یعنی اللہ کا، یاد کیا جائے اس میں اس کا نام یعنی اللہ کا۔ اور اس نے کوشش کی اس کے اجاڑنے میں، اس نے کوشش کی اس کے خراب کرنے میں یا اجاڑنے میں، اولئک، یہ نہیں ہے لائق ان کے، اولئک یہ ماکان نہیں ہے، لہم ان کے لیے، کہ وہ داخل ہوں ان میں، کہ وہ داخل ہوں ان میں، مگر کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے
دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ بھی ان یہود و نصارہ کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کیا تھا ایک زمانے میں، اور کسی کو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے تھے، اور ان کی خراب کرنے میں اللہ کے ان گھروں کو جو انہوں نے بنائے تھے اللہ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ امن کے ساتھ ان میں آئے، بلکہ یہ ڈرتے ہوئے آئے، اور دنیا میں ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے، آخرت میں اور عذاب۔ اور یہ آج بھی بات ہمارے لیے بھی قرآن میں ہے کہ مسجد کو اجاڑنا، مسجد کو خراب کرنا، مسجدوں کے معاملات میں بے جا اسراف کرنا، زیادتی کرنا، یہ روکنے کے برابر ہے۔ مسجدوں اور دوسرے یہ کہ ان کے اجاڑنے میں کوشش کرنا، یہ بھی روکنے کے برابر ہے۔ لیکن ہمارا بھی ایک المیہ ہے، وہ بات ہم میں سے کسی کو ہضم بھی نہیں ہوگی نا، کس طرح کریں۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری مسجدیں بھی فرقے واریت سے منسوب ہیں، بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، شیعہ مسجد، اہل حدیث مسجد، جماعت المسلمین کی مسجد وغیرہ وغیرہ، اور یہ خرابی ہے۔ ہماری مسجد پر بھی بریلوی مسلک لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس مسلک کے لکھے جانے کی ایک وجہ تھی قبضہ گیروں سے نجات پانا، قبضہ گیروں سے نجات پانا۔ لیکن ہم نے کوئی ایسا عمل، اس مسجد میں 40 سال مجھے الحمدللہ ہو گئے، اوپر 1 سال بھی، تو کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں کیا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، ذہنی، فکری، اعتقادی نظریے کے لحاظ۔ بھئی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ باقی نماز پڑھنے کے لیے ہر آدمی آ سکتا ہے۔ جتھا ٹولہ بنا کر کے قبضہ کرنا ایک دوسرے کے مسجدوں کو، یہ غلط بات ہے۔ ایک جتھا ادھر آئے، ایک جتھا مدنی مسجد جائے، ایک اوکھائی میں جائے، یہ آپس میں لڑتے رہیں، یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے کہ اب اس کی کسی ٹہنی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جڑ کو اکھاڑنا تو بڑی بات ہے، اس کی ٹہنی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ورنہ اس کی جڑ نکل جائے گی جو ٹہنی کو ہاتھ لگائے گا، وہ جڑ بنیاد سے ختم کر دیا جائے گا۔ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا نظریہ چاہتا ہے، آپ وہاں نماز پڑھیں، اختلاف نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں۔ اور اس پر بھی بہت سارا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چلیں، سب کو معلوم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
ان اللہ واسع علیم، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ پرانی اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پچھم اور پورب۔ ہاں، پچھم اور پورب اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے تو وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات، وہاں ہے اللہ کی ذات۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کے متعلق ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، کہ عیسائیوں نے قبضہ کیا مشرقی حصے پر اور دوسروں نے، یہودیوں نے قبضہ کیا مغربی حصے پر۔ وہ اس کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے تھے، یہ اس کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق مغرب دونوں ہی اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم منہ کرو وہ اللہ کو ہی پاؤ گے، اللہ ہی اس طرف ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لَّهُ قَانِتُونَ قُل لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ سبحان ہو، وہ تو پاک ہے اس سے۔ بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، سب اسی کے لیے جھکنے والے، عاجزی کرنے والا، قانتون، سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے۔ اب یہ دونوں کے لیے، یہود و نصارہ دونوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے اولاد بنا لی۔ یہ تو ایک بہت عجیب و غریب بات ہے۔ آگے دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تو پاک ہے اولاد بنانے سے، اس کو کیا حاجت اور ضرورت ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے اور سب اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تو وہ بیٹا کیوں بنائے؟ بیٹا کی خواہش ہوتی ہے میرا نام کرے، مجھے بڑھاپے میں کما کر کھلائے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ تو ان سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، بدی مانا نئے سرے سے،
جس کے سامنے کوئی مثال نہ ہو، ماڈل نہ ہو، نمونہ نہ ہو، نئے سرے سے بغیر نمونے کے نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو کہتا ہے، تو بے شک کہتا ہے اسے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، تو کہتا ہے اسے کن کہ تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کی شان ہے اللہ کی کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے تو کوئی پہلے بنے ہوئے تو نہیں تھے، کسی نے ماڈل خدا کو دکھایا یا نمونہ دکھا، اللہ نے نئے سرے سے بنایا زمین و آسمان کو، اور اس کے ہاں تو اتنی دیر ہے کہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو کسی چیز کے لیے تو کرتا ہے کن فیکون، کن مانا ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، لولا یکلمنا اللہ، یا نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کے قول کی طرح، مثل مانا طرح، ان کے قول کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں، آیتیں، بے شک ہم نے بیان کر دی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بے شک ہم نے بیان کر دی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مکے کے لوگ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی علیحدہ نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی نبیوں کو اسی طرح کہا تھا، تو ان کے دل ایک جیسے ہیں، بات ایک جیسی، اور ہم نے تو ہر بات کھول کھول کر بیان کیے آیتیں،
لیکن یقین رکھنے والے اس پر یقین رکھتے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشیر مانا خوشخبری دینے والا، نذیر مانا ڈرانے والا۔ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں، دوزخیوں کے بارے میں۔ یہ رسول علیہ السلام کو تسلی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا کام سنانا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور وہ دوزخ میں زبردستی جا رہا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا یا دوزخ میں کیوں جا رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی۔ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے ملت کی، یہاں تک آپ پیروی کریں ان کے دین کی، ان کے ملت کی، ان کے مذہب کی۔ آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، بے شک آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہ ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی وہ ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا، بریکٹ میں بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہودی اور نصارہ نا یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں تو یار راضی نہیں ہوں گے۔ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ ہدایت تو تمہاری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی صحیح ہدایت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان کے خواہشات کی پیروی کرے گا علم آنے کے بعد، تو پھر اللہ کے مقابلے پر اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور وہ لوگ اور نہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پڑھتے ہیں اسے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پڑھتے ہیں اسے، جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا، جس طرح بریکٹ میں لکھیں حق ہے، جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا۔ اور جو کفر کرتا ہے اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور جو کفر کرتا ہے اس کا، اور جو کفر کرتا ہے اس کا، یعنی انکار کرتا ہے اس کا، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو کفر کرتا ہے اس کا تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن قرآن پڑھتے تو اس کا حق ادا کرتے پڑھنے کا، اور جو انکار کرتے ہیں تو نقصان اسے انہیں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں ایک بات ہے کہ بے شک ہم نے دیکھا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے یا ڈر سناتے ہوئے، تو ساتھ سے مراد قرآن ہے، حق قرآن ہے، حق قرآن بھی ہے، حق نبوت بھی ہے، حق ہدایت بھی ہے، وہ سب قرآن کے حوالے سے۔ بشیر اور نذیر سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سے یا قرآن مجید؟ ہاں، بشیر اور نذیر دو ورڈ یوز، وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ دوسری ہمارے لیے بھی آج تک، ہاں ہمیشہ، قیامت تک تو حضور بتا کر گئے نا، بشارت بھی حضور نے دی قرآن کے حوالے سے، ڈرایا بھی حضور نے قرآن کے حوالے سے۔ ایک جگہ نہیں ہے یا ایھا النبی بشیر و نذیر بھی ہے، بشیر و نذیر کئی جگہ استعمال آیا ہے۔ حضور بشارت دینے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں، سب۔ جب تک قرآن ہے، آپ کی نبوت ہے، رسالت ہے، تب تک آپ کا یہ سب۔ علم غیب اس سے تعلق نہیں ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وافظنا واشفنا 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 رب العالمین.